اوے گندے منہ والی، یہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ روکو گاڑی، میں کہتی ہوں روکو گاڑی۔ منشا ہوش میں آتے ہی چیخی، لے دیکھ، سن کیا کہہ رہی ہے؟ کتنی بار کہا ہے تجھے کہ منہ دھو لیا کر، مگر تو سنتا کب ہے؟ اب دیکھا نا، اتنی سونی کڑی نے تیری بےعزتی کر دی، ایک نے ہنستے ہوئے سے کہا، جسے منشا نے مخاطب کیا تھا۔ دھویا تو تھا استاد، مگر ہم مرد کہاں ان عورتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اتنا تو پاؤڈر تھوپ لیتی ہے منہ پر، پتہ کہاں چلتا ہے کہ منہ دھویا ہے یا ایسے ہی لپا پوتی کی ہوئی؟ اس نے جل کر کہا، دیکھو اغوا کاری اپنی جگہ، مگر میک اپ تک نہیں جانا۔ میں بھی جانتی ہوں جو تم لوگ سگریٹ اور چرس پیتے ہو، لڑکیاں تارتے ہو۔ منشا نے انگلی اٹھا کر دھمکی دی تھی۔ ان لوگوں کے انداز سے اسے اتنا تو معلوم ہو گیا تھا، کم از کم یہ چار لوگ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اس وین نما گاڑی میں ایک سیٹ پر صرف اسے ہی بٹھایا گیا تھا، اور وہ چاروں اس کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ اور یہی نہیں، اس کی گاڑی سے اپنی گاڑی تک شفٹ کرنے کے بعد انہوں نے اسے چھوا تک نہیں تھا۔ اس کی عزت اور زندگی خطرے میں نہیں تھی، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ باقی باتیں بعد کی تھی، تجھے کیسے پتا ہم چرس پیتے ہیں؟ ایک نے منشا کے درست اندازے پر حیران ہو کر پوچھا۔ مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ تم بیڑی اور بانگ کوٹ کر بھی پیتے ہو، منشا نے فخر سے کہا۔ واہ استاد، لڑکی تو بڑی معلومات رکھتی ہے۔ ایک نے ستائشی اور تعریفی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم لوگوں نے مجھے بتایا نہیں کہاں لے کے جا رہے؟ اس نے پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ کڑی اتنی انجان بھی نہیں ہے تو کہ اگر اس طرح لے کر جا رہے ہیں تو اٹھا کر ہی لے کر جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک جو تھوڑا سنجیدہ لگ رہا تھا کرہت لہجے میں بولا، تو وہ خاموش ہوگی۔ کوئی میرا بیگ اور موبائل تو گاڑی میں ہی رہ گیا۔ وہ ایک دم سے چیخی تو بے سہاتا ان چاروں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ اس میں چلانے والی کیا بات تھی؟ پیچھے والی گاڑی میں دونوں چیزیں آ رہی ہیں، ایک نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہیں کیا مطلب؟ تم اتنے لوگ مجھے اغوا کرنے نکلے ہوئے ہو؟ منشا نے حیرانگی سے پوچھا۔ بی بی آپ اگر دیکھ لیتی تو ہماری ایک گاڑی تمہاری درسگاہ سے ہی تمہارے پیچھے آ رہی تھی، ایک نے ہنستے ہوئے منشا پر انکشاف کیا۔ اچھا یہ تو بتا دو کس کے کہنے پر لے کے جا رہے ہو؟ منشا نے تجسس سے پوچھا۔ چپ کر کے بیٹھو لڑکی، کتنا بولتی ہو؟ کب سے بولے جا رہی ہو، میرے کان تھک گئے ہیں تمہاری پٹ پٹ سن کر۔ اس کرہتا مزاج بندے نے سختی سے منشا کو جھٹکا۔ تم لوگ مجھے اغوا کر کے اچھا نہیں کر رہے؟ میرے 5 بھائی ہیں، ایک کھڑوس سا کزن اور سویٹ سا کزن بھی ہے، وہ تمہیں چھوڑے کہ نہیں؟ منشا نے اس کی جرأت کا برا منائے بغیر دھمکی دی۔ اچھا تمہارے بھائی کہاں کے کرنل لگے ہیں جو ان کی دھمکیاں دے رہی ہو؟ ایک نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ کرنل نہیں ہے، گاؤں کے چودھری ضرور ہیں۔ چودھری کتنے غصے والے ہوتے ہیں یہ تو پتہ ہی ہوگا تم لوگوں کے لیے، تو میرا ایک ہٹلر ٹائپ کزن ہی کافی۔ اس نے اس بندے کے نام کی شہی بگاڑی، جو اگر اس کے اغوا کا سن لیتا تو 2 نفل شکرانے کے ادا کرتا۔ کس کی بیٹی ہو؟ منشا نے منہ سے چودھری کی دھمکی سن کر ان کے استاد نے چونک کر پوچھا۔ چودھری عبدالقادر کی بیٹی اور اسفند عبدالقادر کی بہن۔ اس نے جیسے ہی بتایا گاڑی میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ کیا ہوا، اڑ گئی نا سٹی پٹی؟ اب تم لوگ دیکھو بچوں، میں کیا حال کرواتی ہوں تم سب کا، تم سب کی شکلیں میں نے اچھے سے یاد کر لی ہیں۔ منشا نے ان کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ یہ بی بی نے کہاں پھنسا دیا استاد؟ پیشانی مسلط ہوا بڑبڑایا۔ اوئے بلو، اس کا منہ بند کر، اس کو مسلسل بولتا دیکھو۔ استاد نے جھنجھلاتے ہوئے اپنے ایک ساتھی کو حکم دیا تو وہ جیب سے رومال لے کر اس کی طرف بڑھا۔ یہ صاف ہے نا؟ منشا نے برا سا منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ کل ہی بی بی سے دلوائے اس نے کہتے ساتھ ہی اس کا منہ بند کر دیا۔ اس کی زبان بند ہونے پر گاڑی کا ماحول ایک دم پرسکون ہو گیا تھا۔ ڈرائیور سمیت بیک وقت ان چاروں کے منہ سے شکر کا کلمہ ادا ہوا تھا۔ لے آئے ہو لڑکی کو؟ لان میں بیٹھی شمیم آپا نے پوچھا۔ جی بی بی لے تو آئے ہیں، مگر بڑی ہی کوئی بات ہونی لڑکی ہے، بول بول کا ذہن تھکا دیا، پھر آخرکار اس کے منہ پر کپڑا باندھنا پڑا۔ استاد نے تفصیل سے بتایا۔ کہاں ہے؟ انہوں نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ پچھلے گیٹ سے لا کر کوارٹر میں بند کیا ہے، بلو اور ٹونی وہی ہیں، اس نے مودبانہ انداز میں جواب دیا۔
اچھا چل ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں، اٹھتے ہوئے بولی۔ بی بی ایک بات کرنی تھی، اگر آپ کی اجازت ہو تو؟ ہاں بول، انہوں نے کوفت بڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے اجازت دی۔ بی بی جی آپ نے بتایا نہیں تھا وہ چودھری کی بیٹی، اگر انہیں پتہ چل گیا تو؟ استاد نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تو کیا میں ڈرتی ہوں سے؟ انہوں نے اسے تیبڑی چڑھاتے گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں بی بی جی، میرا مطلب تھا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے بات ان کا کوئی حادثہ بھی نہیں ہے۔ استاد نے سر جھکاتے گھبراتے ہوئے جواب دیا، فکر مت کر، تیرا نام نہیں آئے گا، اب جا، میں ذرا اس لڑکی کو دیکھ لوں۔ وہ کوارٹر کی طرف جاتے ہوئے بولی، اور وہ یہ نہ کہہ سکا کہ اس لڑکی نے جو ان کی شکلیں حفظ کر لی ہیں، ان کا کیا؟ انہیں دیکھتا مرے مرے قدموں سے باہر چلا گیا۔ شمیم آبا دروازہ کھل کر کمرے میں داخل ہوئی تو چون کر رہ گئی۔ انہوں نے تو سوچا تھا کہ وہ کسی کونے میں دبکی بیٹھی رو رہی ہوگی، مگر وہ تو بڑے اطمینان سے کمرے میں رکھی اکلوتی چارپائی پر آلتی پالتی مارے ایسے بیٹھی تھی، گویا چاولوں کی برات کا انتظار کر رہی ہو۔ منشا جو حالی کمرے کا جائزہ لینے کے بعد اب کسی کے آنے کا انتظار کرتی، شمیم آبا کو اندر آتے دیکھ کر چونکہ وہ تو انہوں نے اغوا کروایا تبھی اس دن ماما بول رہی تھی۔ منشا نے دل میں سوچا، مجھے پہچانا؟ انہوں نے باروب انداز میں پوچھا تو جواب میں منشا نے بڑی صفائی سے نہ میں سر ہلایا۔ تیری دادی کی بہن اور ہونے والی دادی ساس، اسے گھورتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ ہاں جانتی ہوں، ہونے والی تھی، اور پھر میں مر گئی اور آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ ویسے حیرت، انسان صرف زندہ انسانوں کو کچھ سمجھتا ہے، جو مر جاتا ہے اسے کوئی یاد بھی نہیں کرتا۔ انسان بڑی کوئی خودغرض چیز ہے، منشا نے آپ بڑھتے ہوئے فلسفہ جوڑا۔ اے لڑکی، زیادہ باتیں نہ بنا، چل اٹھ میرے ساتھ چل، ذرا میری بہو اور بیٹوں کو بھی تو پتہ چلے کہ میں اپنے کول کی کتنی پکی ہوں۔ مجھے بھول جانے کا مشورہ دے رہے تھے۔ انہوں نے اس کا بازو جکڑتے ہوئے اسے کھینچ کر اٹھایا۔ آپ یہ بات میرے گھر والوں سے بھی تو کہہ سکتی تھی، جو مجھے اٹھوانے کی کیا تک بنتی تھی؟ یہ شریفانہ فعل تو نہیں ہے یار؟ اس نے ان کے پیچھے چلتے ہوئے اس انداز میں پوچھا کہ جیسے دونوں پکی سہیلیاں ہوں۔ اس دن عقیقے پر تیری دادی سے بات کی تو تیرے گھر بھی پیغام بھجوایا تھا، مگر انہوں نے صاف انکار کہلوا بھیجا، اور مجھے تو اسی دن ہی تیری دادی کی نیت میں بھی صاف کھوٹ نظر آ رہی تھی، تو مجھے مجبوراً اپنے بندوں کو حکم دینا پڑا۔ لوگ کہتے ہیں عورت کمزور ہوتی ہے، کہنے والے اگر ان سے ملے چپنے بندوں سے دین دہاڑے لڑکیاں اٹھواتی پھر رہی ہیں تو اپنی دانشوری سے توبہ کر لے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ان کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ کوارٹر سے نکل کر وہ حویلی میں داخل ہوئی تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ حویلی واقعی حویلی تھی، وسیع اور سڑک پہ پھیلی ہوئی جدید طرز تعمیر کا شاہکار تھی۔ چاروں اطراف ہرا بھرا لان اور اس میں مختلف انواع اقسام کے پھول پودے اور درخت لگے ہوئے تھے۔ بس میں سفید پتوں سے بنی 3 منزلہ عمارت اپنا اللہ کی جاؤ جلال قائم کیے ہوئے تھی۔ سامنے کی طرف ایک بڑا پھاٹک تھا، جس سے گزر کر اندرونی دروازے تک آتے آتے بھی 2 سے 3 منٹ لگ سکتے تھے۔ اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اس نے ایسی شاندار عمارت دیکھی تھی۔ ان کی اپنی حویلی تو اس کے مقابل کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے ارد گرد دیکھتے ہوئے شمیم آبا کے پیچھے گھسیٹتی جا رہی تھی کہ ایک چھوٹے سے پتھر سے اس کا پاؤں اٹکا تو وہ ٹھوکر لگنے سے ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ ویسے دادی آپ کی حویلی ہے شاندار، ایک عجیب سا جاؤ جلال والا منظر پیش کر رہی ہے۔ اس نے خلوص دل سے تعریف کی۔ آج سے تو بھی یہی رہے کسی حویلی کی بہو بن کا، وہ جو حویلی کے شہر میں بھٹک رہی تھی۔ شمیم آبا کی بات نے اسے جگایا۔ میرا بیگ اور موبائل کدھر؟ اس نے ان سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، انہوں نے صاف جواب دیا، حالانکہ وہ دونوں چیزیں ملازمہ کے ہاتھوں اپنے کمرے میں بھجوا چکی تھی۔ باتیں کرتے کرتے وہ دونوں اب داخلی دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ ارے ایسے کیسے نہیں پتا؟ آپ کے بندے تھے، انہوں نے اٹھایا تھا وہاں سے، اور آپ کہہ رہی ہیں مجھے نہیں پتا؟ منشا اپنا بازو چھڑواتے ہوئے جی، اسے یہ صدمہ ہی کافی تھا کہ اس کی جان سے عزیز موبائل کا انہیں نہیں پتا تھا۔ لڑکی آواز نیچی رکھ، مجھے اونچی آواز میں بات کرنے والی لڑکیاں پسند نہیں۔ اس کی جیبھ وہ آپے سے باہر ہوتے ہوئے سختی سے بولی، میرا نیا موبائل تھا، کچھ دن پہلے ہی بھیا نے لے کر دیا تھا اور آپ نے گما دیا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے میرا موبائل چاہیے۔ وہ ایک دم سے زمین پر بیٹھ کر باں باں کر کے جو رونا شروع ہوئی تو حویلی کے رہائشی ملازموں سمیت سب باہر آگے۔ شمیم آبا اس کو روتا دیکھا ہکا بکا ہوئی، کیا ہوا ماں؟ کون ہے یہ لڑکی اور رو کیوں رہی ہے؟ ان کی بڑی بہو شہناز نے پوچھا۔ ٹھہریے میں بتاتی ہوں، آپ کی ماں نے پہلے مجھے اغوا کرایا اور اب میرا موبائل بھی نہیں دے رہی۔ انہیں رونے سے وقفہ لے کر بتایا اور دوبارہ سے رونے لگی۔
یہ لڑکی میرا دماغ خراب مت کر، نہیں ہے تیرا وہ شیطان کا چیلا میرے پاس، اور ویسے بھی تو نے کیا کرنا ہے؟ رہنا تو اب یہی ہے، تو نے تو مجھے یہ موبائلوں کے چونچلے پسند ہے، اور نہ ہی زید کو، تو اب تو اسے بھول ہی جا۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا، آپ دونوں کا نہیں پسند تو نہ لے، مگر میری تو جان ہے موبائل میں، اس لیے مجھے میرا موبائل چاہیے، اس نے سو سو کرتے ہوئے کہا۔ چپ، ایک دم چپ، اب آواز نہ آئے تمہاری، ورنہ یہ زبان تمہاری کتوں کے آگے ڈال دوں گی۔ اس کو خاموش نہ ہوتا دیکھ کر وہ جو داڑھی تو حویلی کے در و دیوار کے ساتھ ساتھ منشا بھی دہل کر رہ گئی۔ شہناز نے جلدی سے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ ہونے کا اشارہ کیا، تو وہ ہونٹوں پر انگلی رکھ کے، چل اٹھ، یہاں سے اتنی دھوپ میں کھڑا کیا ہوا میری مت ماری گئی ہے۔ انہوں نے اس کا بازو کھینچ کر اٹھانا چاہا۔ آرام سے کھینچیے تو نہیں، میرا بازو نکالنا ہے، وہ منہ بناتے ہی وہ بولے، چل دفعہ ہو، بیٹھے رہ، اتنی گرمی میں خود ہی عقل ٹھکانے آ جائے گی، دماغ خراب کر دیا ہے، چلو بھائی تماشا ختم ہو گیا۔ اب اپنے کام پر لگ جو واپس۔ انہوں نے پہلے منشا پہ ملازموں اور بہو سے کہا، تو وہ سب لوگ چپکے سے کھسک گئے۔ آنٹی بس ایک دفعہ جھوٹے منہ سے ہی کہہ دے، میں اٹھ جاؤں گی یار، نیچے سے گرم جگہ ہے اور اوپر سے سورج بھی تپا ہوا ہے، مجھے پانی کی کمی ہو جانی ہے۔ انہیں ان سب کو خود کو نظر انداز کر کے اندر جاتا دیکھ کر دہائی دی۔ شہناز اور اس کی دیورانی عافیہ جو ساس کے کہنے پر واپس اندر جا رہی تھی، منشا کی دہائی سن کر دونوں کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ تھی۔ وہ مڑ کر اس کے پاس آئے، اسے اٹھا کر اندر لے گئی۔ وہ اس میں شہناز کے کمرے میں بیٹھی گہری سوچ میں گم تھی۔ موبائل کا باویلا اسی لیے کیا تھا کہ اگر مل گیا تو گھر کال کر کے بتا تو سکے گی۔ اس نے اس وقت کو کوسا جب اس نے اکیلے آنے کی ضد کی تھی۔ اس سارے واقعے کو بامشکل گھنٹہ ہوا ہوگا۔ ابھی تک تو گھر میں سب کو یہ ہوگا کہ وہ جونی میں ہی ہے، لیٹ ہونے کی صورت میں ہی کوئی اسے ڈھونڈنے نکلے گا۔ اسے سب کے ساتھ ساتھ اسے تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا کہ نہ جانے یہ لوگ اس کے ساتھ کیا کریں گے، اور جواب میں اس کی فیملی کا کیا ری ایکشن ہوگا، ان کے پہنچنے سے پہلے کہیں اسے کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی کمرے سے نکلی اور کوریڈور میں چلتے ہوئے ادھر ادھر جھانکتی جا رہی تھی کہ کوئی موبائل والا بندہ مل جائے۔ اسٹڈی روم کے سامنے سے گزری تو ایک 25-26 سالہ لڑکی کو کرسی پر بیٹھے کسی کتاب میں غرق پایا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی اندر آئی، اس کے پاس پہنچ کر گلا کھنگار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ لڑکے نے چونکا سر اٹھایا تو اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ آپ کون اور یہاں کیا کری؟ اس نے کتاب بند کرتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ اس کے نرم لہجے سے حوصلہ پا کر منشا نے اپنے مدعا کچھ اس انداز میں بیان کیا، اغوا شدہ لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وٹ؟ اس لڑکی کو اس کے پاگل ہونے کا گمان ہوا۔ میرا مطلب ہے جو لوگ اغوا ہوتے آپ کو ان سے ہمدردی ہے یا نہیں؟ منشا نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جی بالکل ہمدردی ہے، ظاہر ہے وہ وکٹم ہوتے ہیں تو ان سے ہمدردی کرنی چاہیے۔ اس لڑکے کو اس کے کھسکے ہونے پر یقین آ گیا تھا، اس لیے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولا، تو پھر یقیناً آپ ان کی مدد بھی کرنا چاہیں گے؟ منشا نے اگلا سوال کیا۔ جی بالکل، اس نے سر ہلایا۔ تو لائیے اپنا موبائل دیجیے، میں بھی اسی صورتحال سے 4-5 ہوں۔ منشا نے اس کے سامنے ہتھیلی پھیلائی۔ جی؟ اس نے حیرانگی سے کہا۔ اف واہ بھائی، آپ کی دادی یا نانی جو بھی لگتی ہیں وہ بزرگ خاتون، وہ مجھے اغوا کر کے لائی ہیں اور مجھے میرے گھر اطلاع دینی ہے، چونکہ ان بزرگ ہاتھوں نے مجھے میرے موبائل سے بھی محروم کر رکھا ہے، اسی سلسلے میں مجھے آپ کا موبائل مطلوب ہے۔ منشا جھنجھلاتے ہوئے بولی، ایک منٹ، آپ کہیں قادر چچا کی بیٹی تو نہیں جن کا بچپن سے زید کے ساتھ رشتہ طے ہوا تھا؟ اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ منشا نے منہ سے بولنے کی بجائے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے بول بول کر اس کا منہ تھک چکا تھا۔ لائیے نمبر دے، میں ملا دیتا ہوں، اس نے جیب سے موبائل نکالتے ہوئے کہا۔ منشا نے اسے دلاور کا نمبر لکھوایا۔ کال ملانے پر نمبر بعد ملا تو اس نے مایوسی سے منہ لٹکا لیا۔ ارے پریشان ہونے والی کیا بات ہے، کسی اور کا نمبر دے دے، میں اس پر کال ملا دیتا ہوں۔ اس کا افسردہ چہرہ دیکھتے ہوئے لڑکے نے کہا، مجھے کسی اور کا نمبر یاد نہیں۔ اس نے افسردگی سے کہا، او میرے پاس بھی اسمن لوگوں میں سے کسی کا نمبر نہیں۔ ہاں البتہ ساحل کا ہے، میں اسے کال کرتا ہوں۔ اس نے سرچ لسٹ سے ساحل کا نمبر ڈھونڈتے ہوئے کہا۔ اس نے تو شکر کرنا ہے کہ جان چھوٹی، منشا نے بڑبڑاتے ہوئے منہ بگاڑا۔ ساحل کے فون اٹھانے پر اس نے بات کرنے کا کہہ کر فون منشا کو تھما دیا۔ ساحل بھائی، میں اغوا ہو گئی ہوں، اس کی اطلاع کم بریکنگ نیوز پر جہاں سامنے کھڑے لڑکے نے بے احتیاط اسے دیکھا، وہیں ساحل نے فون کان سے ہٹا کر اسے گھورا، گویا بس سامنے کھڑی ہو کیا کہا۔
اسے لگا اس نے شاید کچھ غلط سنا، تبھی دوبارہ پوچھا، مجھے اغوا کر لیا گیا ہے؟ منشا نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ شکر ہے اللہ پاک کا جان، چھوٹی سہل آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے بے احتیاط کہا اور دوبارہ فون کی جانب توجہ ہوا۔ ایک بار کنفرم کر لو کہ واقعی اغوا ہوئی ہو یا پاگل نہانے والے اٹھا کر لے گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی نے مخبر کر دی ہو کہ ایک پاگل کھلے عام گھوم رہا ہے اور تمہیں اٹھا کر لے گئے ہوں۔ ساحل بھائی وہ پوری قوت سے چیخی، ایک منٹ، میں تو جہل خروس اور رکڑو تھا، تو پھر ایک دم سے بائی کیسے ہو گیا؟ ساحل حیرت سے گویا ہوا، پلیز نہ ساحل بھائی، آپ میری ماما بابا یا اسوی بھائی سے بات کروا دیں پلیز۔ منشا نے ایک دم سے ملتجی لہجہ اختیار کیا۔ اوکے میں کروا دیتا ہوں، مگر میری کچھ شرائط ہے، بولو منظور ہے؟ ساحل نے اس پر احسان کرنے والے انداز میں کہا، مجھے منظور ہے۔ اس نے جٹ سے ہمیں بڑی۔ اوکے تو پہلے مجھے ہر بات پر سوری بولے جو اب تک تم میرے بارے میں کر چکی ہو۔ ساحل اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے بولا، سوری ہر اس بات کے لیے جو آپ کے بارے میں کر چکی ہو۔ منشا فوراً سے جواب دیا، اور بولو کہ آپ بہت اچھے ہو، میرا ہی دماغ خراب تھا جو آپ سے بدتمیزی کرتی رہی۔ ساحل پہلی سیڑھی اترتے ہوئے بولا، میری غلطی تھی جو آپ سے بدتمیزی کرتی تھی، ورنہ آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ منشا نے دانت بھی سے وعدہ کرو کہ آج کے بعد مجھ سے نہیں الجھو گی، میری ہر بات مانو گی، عزت سے پیش آؤ گی، کوئی بدتمیزی نہیں کرو گی۔ ساحل لگتا تھا آج ہی سارے حساب بے باک کر کے چھوڑے گا، نہیں کروں گی۔ منشا نے فون کو کان سے ہٹا کر گھرتے ہوئے کہا، کیا نہیں کرو گے؟ ساحل نے صفیہ خاتون کے روم کے باہر کھڑے ہو کر پوچھا۔ وہی جو آپ نے کہا، پلیز نہ، پکا وعدہ، آپ کو تانگ نہیں کروں گی، پلیز نہ، میری بات کروا دے مما یا بائی سے، منشا نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا تو وہ فون لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ صفیہ خاتون کو مختصر لفظوں میں ساری صورتحال بتا کر انہیں فون پکڑائے۔ ہاں بول، یہ کہاں جا کر سینگ پھنسا بیٹھی ہے؟ صفیہ خاتون نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا، میں جان بوجھ کر نہیں آئی، آپ کی بہن نے ہی اٹھوایا ہے، منشا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ انہوں نے ہنکارا بڑا، کیا وہ مجھے آ کر لے کر جائیے، یہاں سے مجھے حیدر کے ساتھ لنچ پر جانا تھا۔ منشا ان کی پرسکون سے ہنکارے پر بنائی، اب وہ تجھے لے ہی گئی ہے تو کچھ دن رہ لے وہاں، وہ خود ہی چھوڑ جائیں گی۔ صفیہ خاتون نے بے پرواہ انداز میں کہا۔ دادی منشا ایک بار پھر ہلکے کے بل چلا۔ اسٹڈی روم چونکہ باہر کے شور سے بچنے اور پرسکون ماحول کے لیے بنایا گیا تھا تو اس لیے ساؤنڈ پروف تھا، اور اس کی چیخو پکار باہر نہیں جا رہی تھی۔ سامنے کھڑا لڑکا حیرت سے اسے اور سامنے والوں کی بحث سے سن رہا تھا۔ وہ جو نتیجہ اس نے آغاز کیا تھا وہ یہ کہ سامنے کھڑی دو چٹان کی آواز سے تقریباً سبھی تنگ ہے، لیکن آبا نے جو کیا وہ قابل معافی نہیں۔ جب منع کر دیا تھا تو ایسی نیچ حرکت کرنے کی بلا کیا تک بن رہی تھی؟ بالکل عجیب خاتون ہے، زبردستی مجھے وہ اپنی بہو بنانے پر تلی ہوئی ہے۔ بھائی مجھے نہیں بنا ان کی بہو، منشا نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ تجھے ابھی جانتی نہیں نا، جب جان جائیں گی تو خود ہی تمہیں واپس چھوڑ جائیں گی، اس بات کی فکر مت کرنا، چل اب میں فون رکھتی ہوں۔ صفیہ خاتون نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو منشا نے اسے تعریف سمجھ کر سر ہلایا، کیا مطلب فون رکھتی ہوں؟ منشا، مجھے یہاں سے لے کر کون جائے گا؟ اور انہوں نے اغوا جیسا جرم کیا ہے، آپ ایسے ہی چھوڑیں گی انہیں؟ ذرا میرے باپ یا بھائی سے میری بات کروائی۔ منشا جو اپنی تعریف پر سر دھن رہی تھی ایک دم سے چونکتے ہوئے بولی، کون کہہ رہا کہ میں اسے چھوڑ ہی ہوں؟ اس کی غلطی کی سزا تو اسے ملے گی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہاں سے تمہیں لینے کوئی نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی اس سے باز پرس کرے گا۔ صفیہ خاتون کی لاجک پر وہ حیران ہوئی۔ ہاں تو دے سزا، مگر مجھے تو لے کر جائیے نا۔ منشا نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی، ویسے صرف سزا ہی نہیں بلکہ عبرت ناک سزا دینا چاہتی ہوں۔ صفیہ خاتون کا انداز ہنوز پرسکون تھا، جو مرضی کرے، مگر اس سب میں میرا کیا کردار ہے؟ مجھے تو نکالیے ادھر سے، سچی بہت سختی سے پیش آتی ہے آپ کی آبا۔ منشا ان کی ایک ہی رٹ سے جنجلا کر بولی تھی، وہی تو کہہ رہی ہوں، تم وہاں رہو گی تو ہی اسے اس کے کیے کی عبرتناک سزا ملے گی۔ صرف ایک دن اپنی اصلیت دکھا دے اسے، دوسرے دن خود نہ تجھے آ کر چھوڑ کر جائے تو میرا نام بدل دینا۔ صفیہ خاتون اب کی بار مسکراتے ہوئے بولی، یار دادی وہ بہت غصے والی ہیں، ان کی دار سے ہی بندہ ہل کر رہ جاتا ہے۔ انہوں نے سوچتے ہوئے جواب دیا، تجھے خود پر بھروسہ ہونا چاہیے، چل اب فون رکھ، مجھے بھی کچھ دن سکون کا سانس لینے دے، گھر سے دور ہو کر بھی میرے سر پر سوار ہے۔ صفیہ خاتون نے سنجیدگی سے کہا، اچھا رکیے سنیے تو۔
منشا نے جلدی سے کہا مبادہ وہ فون ساحل کو واپس نہ کر دے۔ ہاں بول میری ماما بابا کو تو بتا دیجیے گا، منشا نے کہا۔ اچھا بتا دوں گی، مگر اس بھول میں نہ رہنا کہ ادھر سے کوئی آئے گا تجھے وہاں خود ہی سنبھالا۔ میں اب فون ساحل کو دینے لگی ہوں۔ انہوں نے مزید کچھ کہے سنے بغیر فون ساحل کو دے دیا۔ بات سنو پاگل لڑکی، انہیں زیادہ تنگ مت کرنا ورنہ ضد میں آ کر کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ذرا عباد سے بات کرواؤ میری، ساحل نے اسے تاکید کرتے ہوئے کہا۔ عباد کون؟ منشا نے حیرت سے پوچھا۔ جس کے فون سے بات کری، ساحل نے کہا تو اس نے فون سامنے کھڑے لڑکے کو پکڑا دیا۔ ہاں کہو، اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ منشا دادی سے بات کرنے کے بعد سکون کی سانس لیتے ہوئے اسٹڈی سے نکل گئی۔ اس کا خیال رکھنا بیوقوف سی ہے، اپنی نادانی میں کہیں کسی مشکل میں نہ پڑ جائے، ساحل نے فکر مندی سے کہا۔ وہ تو میں رکھ لوں گا، مگر تمہیں اتنی فکر کس چکر میں ہو رہی ہے خیریت؟ عباد نے مانہیزی سے پوچھا۔ اور نہیں یار، میرا دماغ ابھی خراب نہیں ہوا جو ایسا کچھ سوچوں گا بھی۔ شروع میں اگر کچھ تھا بھی تو وہ اپنی موت آپ مر گیا۔ تم بھی اس کی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے خود پر اور اپنی سوچ پر لعنت بھیجے بغیر نہیں رہ سکو گے۔ ذرا کچھ دیر رکو تو صحیح، ساحل نے جل کر کہا۔ ویسے یار لڑکی ہے تو پیاری، اسپیشلسٹ کی آنکھیں بہت یونیک سے ہیں، عباد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شرم کر لو کچھ، دادی تمہاری زید کی بیوی بنانے کے چکر میں لے گئی، تم اس کا مشاہدہ کرتے پھر رہے ہو، ساحل نے مصنوعی غصے سے کہا۔ تو عباد نے زوردار کہکا لگایا۔ اچھا چل، خیال رکھیے اس کا، ہو سکے تو چچی سے بھی بول دینا کہ ذرا دیکھ لیں اسے۔ ساحل اسے ایک بار پھر تاکید کرتا ہوا فون بند کر گیا۔